2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इस्लामाबाद ने जो सिंध के अंदर हिंदू कम्युनिटी के लोगों की ज़मीन पे कब्ज़े हुए थे, जो कि इलीगल इंक्रोचमेंट के नाम से थी, उसके लिए जब सो मोटो एक्शन लिया था, तो दो जो फाइनल ऑर्डर थे, जिसमें एक 7/12/2018 का और दूसरा था 24/12/2018 का, उसमें उन्होंने यही फरमाया था कि जो भी प्रॉपर्टीज़ के टाइटल हिंदुओं के नाम पे हैं, लेकिन कब्ज़ा उनके पास नहीं है, और इस तरह डिस्प्यूटेड जो लैंड बनी हुई है उसको मुख्तियार लाड़काना टेक ओवर करे। और उस टेक ओवर से पहले एक रिपोर्ट भी मंगवाई थी मुख्तियार साहब से कि हमें जो भी हिंदुओं की प्रॉपर्टी के सर्वे नंबर्स हैं और उसकी क्या पोजीशन है, वो उनसे मंगवाई थी मुख्तियार के रिपोर्ट ने। मुख्तियार ने अपनी रिपोर्ट में ये बात की थी कि डॉक्टर भगवान दास और भगवान देवी की जो रिपोर्ट भेजी थी, उसने उन्होंने बताया कि इनकी प्रॉपर्टी जो सर्वे नंबर 52 है, उस पे न सिर्फ पेट्रोल पंप बना हुआ है, लेकिन उसके साथ बर्फ़ का कारखाना भी बना हुआ है और शॉप्स भी बने हुए हैं, 8 से 9 शॉप्स बने हुए हैं। और फिर जब ये हुक्म हुआ था 7/12 को कि इनको आप टेक ओवर करके मुख्तियार हर एक इलाके का इसको टेक ओवर करके और 3 दिन में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में पेश करें, तो उन्होंने मुख्तियार डिप्टी कमिश्नर ने मिलके वो रिपोर्ट भेजी थी। जब ये रिपोर्ट वहाँ पहुँची तो फिर आर्डर यही हुआ था कि इनको सील कर दिया, जो गया है इसको मेंटेन करें। 24 तारीख का जो ऑर्डर था उसमें यही था कि ये जो आप लोगों ने बताया है तो उसको आप सील करें, और इसके साथ साथ अगर कोई ये कहता है कि मैं रेंट पे हूँ तो उनसे रेंट इकट्ठा किया जाए। उसके बाद ये जब सील हो गए पेट्रोल पंप, बर्फ़ का कारखाना और वो, ये रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुकी, और उसके बाद एक शहर में बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बराबर का एक्शन लिया है, और ताकि मुल्क में ये जो कब्ज़ाखोरी की जो आदत बनी हुई है, रस्म बनी हुई है, तो इस पे लोग एहसास करें, ताकि मिनारिटी के लोग भी इस तरह अपना पाकिस्तान में बिज़नेस कर सकें जिस तरह दूसरे कंट्रीज़ में कर रहे हैं। और उसकी बड़ी खुशी हुई, लेकिन अफसोस उस रोज़ हुआ कि जब उसके जो रेंट पे रहने वाला बंदा था, उन्होंने मुख्तियार को एक रिपोर्ट भेजी कि मुझे ये जो पेट्रोल पंप है ये मुझे रेंट पे दे दो। तो मैं रेंटी हूँ, पहले कभी नहीं बताया कि मैं रेंटी हूँ। उसके बाद मुख्तियार ने यही बात डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के मार्फत एडवोकेट
کے پاس بھیجی اور وہاں سے انہوں نے صلاح کر کے اس کو 5 مارچ 2019 کو وہ پیٹرول پمپ کھل گیا۔ اس کے بعد ہمیں بڑا دکھ ہوا، لوگوں میں عجیب سی ایک فیلنگ ہوئی۔ تو کیا پاکستان کے اندر، خاص کر کے جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اور اس کے ساتھ دوسرے جسٹس صاحبان کے آرڈر ہے، اس کا بھی یہ امپلیمنٹیشن اس طرح ختم ہو گئی، تو ہمیں بھی بڑا دکھ ہوا۔ اس لیے ہم نے ان آفیسرس کے پاس چلتے گئے، کافی دفعہ سب کو ریکویسٹ کی، جس میں کمشنر، ڈپٹی کمشنر تھے، تو انہوں نے بس ایک ہی جواب دیا کہ یہ جو بندے ہیں یہ بڑے اثر رسوخ والے ہیں، اس کے اثر رسوخ کے آگے ہم بھی کچھ خاموش ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں بڑا دکھ ہوا، اور ہم نے اپنے جو کنسرن، ہمارا چیف پیٹرن ہندو کونسل کا ہے، جس کا میں خود بھی ممبر ہوں، تو اپنے چیف پیٹرن مسٹر رمیش کمار وانکانی صاحب کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ یہ مسئلہ ہے، یہ آپ کچھ حل کر کے دیں، لیکن انہوں نے بھی مجھے مجبوری دکھائی کہ آپ خاموش رہیں۔ نیچرلی ہم 19 تو پورا خاموش رہے، اور پھر ہم 20 بھی خاموش رہے کہ یہ بہت ذاتی ہے، اور کافی آفیسرس کو کہا، ایک کو کہنے کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی، جناب شعیب صڈل صاحب کو، لیکن اتفاق سے نہ اس کا ہمیں نمبر مل سکا، نہ ان سے ہماری ملاقات ہو سکی۔ اس لیے مجبوراً ہم نے کنٹیمپٹ اپلیکیشن وہ داخل کی ہے سپریم کورٹ کے یہاں، انڈر آرٹیکل 204 آف دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973، ریڈ وتھ سیکشن 3 and 4 آف دا کنٹیمپٹ آف دا کورٹ آرڈیننس 203، or for initiating contempt proceedings against the respondents for committing contempt of this august court by violating and disobeying the order of this august court dated 7/12, passed in human right case number 75077 2018، کہ ہم اس اگست مان والی سپریم کورٹ کے ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے، جو کہ پاکستان میں کنٹیمپٹ ہے، تو اس کے تحت ہم یہ اپلیکیشن داخل کیے ہیں، اور یہ میں نے اپلیکیشن داخل کی تھی، جو کہ میں نے اور میری بیگم نے، تو کیونکہ ڈاکٹر بھگوان دیوی ہی کا طرف سے یہ سو موٹو ایکشن لیا گیا تھا، اور یہ جو ہماری اپلیکیشن ہے وہ 4 مارچ 2021 کو ہم لوگوں نے داخل کی تھی، اور اس کی جو پہلی ہیئرنگ ہے وہ کل 26 اکتوبر 2021 کو، یعنی کہ جو مارچ میں ہے، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، 7 مہینے کے بعد یہ ہماری اپلیکیشن آن ریکارڈ آ کے اس کی کل ہیئرنگ ہوگی۔ اس ہیئرنگ کا ہم سارے ہندو جو ہے نا بے شماری کے ساتھ کہ ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیا واقعی
اس قسم کی جو گورنمنٹ کے آفیشلس ہیں، خاص کر کے جو مختار کار ہیں، جو خود کو تو کافی بڑا آفیسر ہی سمجھتے ہیں، تو وہ جو ڈپٹی کمشنر وغیرہ ہے جنہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کی توہین کر کے اور انہوں نے جو یہ پیٹرول پمپ کھول کے دے دیا، تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ تو کل یہ ہماری جو عوام میں جو بے چینی ہے کہ کیا ہوتا ہے، کہ واقعی یہ جو آرڈرز امپلیمنٹیشن نہیں ہوتے ہیں تو اس کی کیا ہوتا ہے، آیا ان کو کچھ ایکشن لیا جاتا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے ہم کل 26 تاریخ کو ہمارا لگا ہوا ہے چیمبر کورٹ میں، اور کل دوپہر 1 بجے یہ کیس ہمارا چلے گا، اور امید کرتے ہیں اور خدا سے امید ہے مالک کی طرف سے کہ یہ نوٹس ٹو دی ادر سائڈ ہو جائے گا، اور پروسیڈنگز جو کنٹیمپٹ کی ہوتی ہیں وہ چالو ہو جائیں گے۔ سو ہماری اور عوام کی سب کی امید ہے، کیونکہ عمران خان بھی ایک ہی چاہتا ہے کہ قانون کے آگے سب برابر کے ہونے چاہیے، اور کورٹوں بھی ہمیشہ یہی کرتی ہیں کہ قانون کے آگے ہر بندہ برابر ہے، لیکن کیا واقعی جو کنٹری کے اندر جو بڑے لوگ ہیں ان کو بھی اس قسم کی ذہن نشینی ہے کہ قانون سب کے لیے ایک ہے؟ سو امید ہے کہ کل کا دن ہمارے زندگی کا بڑا دن ہوگا اس بات میں کہ ایک یقین ہوگا کہ واقعی پاکستان کے اندر قانون کی بالا دستی ہے۔